اچھا ہمارے ہاں رسک ٹیکنگ کو انکریج نہیں کیا جاتا. بدقسمتی ہے ہماری اس پٹی کی, جس بیلٹ میں ہم رہ رہے ہیں کیا سب, کیونکہ تادیر ہم محکوم رہے ہیں. اور ہمارا یہ کل کی بات ہے, 78 سال کو بڑا وقت نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں. اس سے پہلے ہم ایک کلونیل ٹائم گزار رہے تھے, برطانوی راج یہاں پر تھا, اور اس راج کے سارے وقت میں 200-250 سال ایسے تھے کہ جس میں ہمارا یہاں کا ہیومن ریسورس, اس کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا جاب کے لیے, کیونکہ سسٹم چلنا تھا, مشینری چلنی تھی, لیڈرشپ ان کے پاس تھی. تو آئیڈیل لوگوں کے لیے یہ ہو گیا کہ جاب مل جائے, اور سرکاری جاب مل جائے, کیونکہ اس میں رسک بڑا تھوڑا. ایک تو پہلی کو تنخواہ مل جاتی ہے, آج بھی سول سرونٹ OSD ہو جاتا ہے, تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. میری ویسے ابھی تک کی جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں واحد ٹیچر ہے, اگر ٹیچر ویٹنگ پوسٹنگ پہ ہو تو اسے تنخواہ نہیں ملتی. یہ بدقسمتی ہے. باقی کسی بھی شعبے میں, گورنمنٹ جاب میں آپ OSD ہو گئے ہیں, آپ کو تنخواہ ملتی رہتی. تو ساتھ جب ریٹائر ہوتے ہیں پینشن ملتی ہے, پھر آپ کو ایک گریجوٹی ملتی ہے, پینشن ملتی ہے, پھر آپ مر جاتے ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ کو ملتی ہے, اور پھر کہیں جا کے تو یہ ایک ٹرمز بن گئی کہ آپ سرکار کے داماد ہی بن گئے. آپ کہہ لیجئے 35-36 سال کی نوکری ہے, اور تقریباً کہہ لیجئے اگلے 20-25 سال اس کے بعد بھی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, جس میں رسک کوئی نہیں. جب رسک لینے کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں پتا آج کام ملنا ہے کہ نہیں ملنا, نہیں پتا اسٹیٹ کی پالیسی ہمارے بزنس کی فیور میں ہے کہ نہیں پتا کہ ورلڈ میں کرائسس آ گیا, اور وہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کا میرے کام اور کاروبار پہ, ابھی پیچھے یوکرائن کی جنگ چل رہی تھی, اس کے کئیوں کو فائدے مل گئے ہیں, کئیوں کو بڑے نقصان ہو گئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ رسک لینے والا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے رسک لے؟ یعنی دیکھیں نا, ایک جملہ میں بول کے سوال ختم کر دوں گا, حماقت میں اور رسک میں بڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. بالکل یہ بالکل پیرلل کہیں کھڑے ہوتے ہیں, ایک حماقت ہوتی ہے, ایک رسک ہوتا ہے. کیسے سمجھیں کہ یہ رسک ہے اور یہ حماقت ہے, اور یہ رسک لینے کے لیے مجھے 1 2 3 ایسے کون سے قدم اٹھائیں؟ جی بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن پوچھا ہے کہ آپ کا رسک اور آپ کی بلائنڈ جمپ کے اندر کیا فرق ہے. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے نا, دیکھیں رسک کے اندر کیا ہے کہ جب آپ ایک بزنس پلان بناتے ہیں یا آپ ایک بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کے سارے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹرز کتنے ہیں اور اس کے انٹرنل فیکٹرز کتنے ہیں, تو ان کو دیکھ دکھا کے آپ اپنی رسک میٹیگیشن کرتے ہیں. اگر آپ اس کو میٹیگیٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بلائنڈ جمپ آتی ہے, جو کہ بعض دفعہ حماقت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات یہاں پہ مینشن کروں گا جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی, کہ لوگ جو ہیں ایسی جابس ڈھونڈتے ہیں جس میں ان کو بڑی آسانی سے سیلریز ملتی رہیں, وہ جاب پہ ہیں بھی یا آف ڈیوٹی بھی ہو گئے تو بھی سیلری ان کی آ رہی ہے. تو ہم لوگ ایز نیچر ہم کیا ڈھونڈتے ہیں, ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں. ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس زون میں رہنا جہاں پہ ہمیں آتی جائے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری گروتھ یا آپ کی گروتھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کرتے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. اور وہ کیا چیز کراتی ہے, وہ چیز یہ کراتی ہے کہ جب تک آپ اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کرتے, اور آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, آپ لائف میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اگر ایک بزنس کرنا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس میں نے آج لاہور لیول پہ کرنا ہے, پاکستان لیول پہ کرنا ہے, یا دنیا بھر میں میں نے اوپر لے کے جانا ہے. دیٹ از یور ویژن, جو کہ ان سارے رسک کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق میٹیگیٹ کراتا جائے گا. جتنی بڑی سوچ, وہ کہتے ہیں نا کہ جی جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے, یہ نہیں کہا گیا جیسا سوچو گے ویسا کماؤ گے. پاؤ گے کیونکہ ویژن جب آتا ہے, جب آپ کی یہ سوچ آتی ہے تو دین یو موو اکارڈنگلی. اور آپ نے جو نیپولین ہل, ان کی بڑی فیمس بک ہے جی تھنک اینڈ گرو رچ, 1937 میں فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی تھی اور آج تک پبلش ہوتی جا رہی ہے. اس کو رادر سیلف ہیلپ کی جو ہے بائبل بھی کہا جاتا ہے. آج بھی اس کا جو پیسہ ہے وہ بل ہل فاؤنڈیشن کو جاتا ہے, ہل فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. تو اب اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ہوا, انہوں نے رسک فیکٹرز آپ کے بتائے ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے تو وہی والا فنامنا اٹھایا کہ انسان کی زندگی میں کتنے قسم کے ڈر ہیں جو اس کی زندگی کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو انہوں نے 5 ڈر جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. فیئر آف پاورٹی, غربت کا ڈر,
اب ایک آدمی اگر جاب پہ لگا ہوا ہے وہ کہے گا کہ یار میں بزنس کرنے جاؤں گا یہ بھی نہ چل جائے تو میں تو فاقو پہ نہ آ جاؤں. تو جب آپ انیشیٹ نہیں کریں گے, جب آپ انیشیٹو نہیں لیں گے, یو کین ناٹ گرو. دوسرا انہوں نے بتایا کہ فیئر آف کریٹیسزم, جو میں نے جس پہ میں نے پہلے بات کی کہ تنقید کا ڈر, کہ بھائی تمہارے تو خاندان میں, پورے خاندان میں کسی نے بزنس نہیں کیا, وہ دادا جی کے زمانے میں انہوں نے بزنس کیا تھا تو وہ فیل ہو گئے تو تم بھی نہیں جا سکتے. سو یہ جو سارے ہمارے دماغوں کی جو بچپن میں کیپنگ کر دی جاتی ہے اور کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے, تو ہم کوئی بھی چیز ایسی سوچنے جاتے ہی نہیں ہیں.